السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کے مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت بھی سمجھنے کے اعتبار سے بڑی ہی اہم ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ان الذین یشترون، بلا شبہ وہ لوگ جو لیتے ہیں کیا، بعہد اللہ و ایمانہم، اللہ کے عہد اور اپنے معاہدوں و قسموں کے عوض، کیا، ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگ ہیں کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد اور اپنے معاہدوں و قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، بددیانت لوگ، جھوٹی قسمیں، جھوٹے عہد کرنے والے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جو عہد ہے وہ تو اسلام کا عہد ہے، یعنی اسلام کے اندر، دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد کا مطلب ہے اس کے نظام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ عہد، کہ میں اپنی زندگی جتنی بھی ہے وہ قرآن کے قوانین کے مطابق گزاروں گا، اس کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کروں گا، سرگرمیاں کروں گا، اور اس میں اسٹرگل کروں گا، جدوجہد کروں گا، اور اگر اس میں مجھے اپنی جان بھی پیش کرنی پڑی، پہلے تو مال دینا ہے، مال کے ساتھ اسٹرگل کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت آ جاتی ہے، وہ تو پھر آخر میں ہوتا ہے نا، بالکل اینڈ پہ، کہ جان دینے کی بھی ضرورت آ جائے تو وہ بھی میں پیش کر دوں گا، اللہ کے راہ میں جان دینی پڑی وہ بھی میں دے دوں گا۔ یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح مسلمان ہوتے ہیں لوگ، کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ ایک ٹھیک ہے مذہب کی روح سے ہے، وہ کرتے ہیں یہ چیزیں، لیکن ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کے اوپر تنقید نہیں ہے، بتانا مقصود ہے آپ کو کہ کہیں اس غلط فہمی میں آپ نہ رہ جائیں۔ اللہ کے ساتھ عہد ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ کہتے رہیں اپنے آپ کو مسلم، لیکن یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ قرآن کے معیار کے اوپر جب آپ اس دعوے کو رکھیں گے تو یہ جھوٹ ثابت ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ عہد، اور پھر آگے کیا ہے، وَأَيْمَانِهِمْ، اپنے معاہدے، قسمیں، ان کے عوض، یعنی ان کے توڑنے کے عوض کچھ تھوڑی سی قیمت لے لینا۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے، یہ جو ثمناً قلیلاً کے جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ تھوڑی سی قیمت لے لی۔ یہاں پر سمجھیں بات کیا ہو رہی ہے، کہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرنا، دین کے اوپر چلنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے معاہدوں یا قسموں کو پورا کرنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں چاہے وہ سونا چاندی کے ذخائر بھی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بڑے ذخائر کیوں نہ ہوں، وہ حقیر ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو قیمت اللہ کے ساتھ عہد کی اور انسانوں کے کیے ہوئے قسموں وعدوں کی قول قرار کی ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو ان کے سامنے یہ جو مالی، یہ جو یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے مفاد ہوتے ہیں، ہماری مفاد پرستیاں، تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ کتنے بڑے مفاد کیوں نہ ہوں، تو اتنی بڑی چیزوں کے مقابلے میں وہ ثمناً قلیلاً ہے، وہ تو تھوڑی سی قیمت ہی بنتی ہے ان کی، کیونکہ وہ تو اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ اصل میں جو لائف ہے وہ اس لائف کے بعد کی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس میں ہم اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑی سی چیزیں لے کے، عارضی مفاد پرستی کی، اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں تھوڑا سا کچھ لے کے، بھلے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سونے چاندی کے ذخائر ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی ڈالرز ہوں، کتنے ہی مال و دولت ہو، جائیداد ہو، دنیا کے اعتبار سے تو وہ بہت بڑی ہے،
لیکن آخرت میں جو فوائد ہیں اگر ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ڈسکوالیفائی ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، تو یہ اتنے بڑے جو مفاد ہیں وہ آخرت کے جو فوائد ہیں ان کے مقابلے میں تو پھر یہ سامنن قلیلا نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم ان کو آخرت کے مقابلے میں سامنن قلیلا کہتا ہے۔ اس دنیا کے اعتبار سے بھلے وہ بہت زیادہ ہوں، لیکن آخرت کے ساتھ جب آپ موازنہ کریں گے تو وہ سامنن قلیلا ہی بنیں گے۔ تو یہ سمجھ آئی کہ قرآن کریم یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا معنی کہ وہ ایکچولی جتنی زیادہ ہو وہ ہے تھوڑی سی، کیونکہ آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت میں جو اتنے بڑے فوائد ملنے تھے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک جز ہو گیا اس آیت کا۔ تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ کچھ ہو جائے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اب اس کے بعد جب آخرت آئے گی ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اب دوسرا سین جو آخرت میں ہونا ان کے ساتھ، دنیا میں تو وہ ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کو لے لیں گے، بہت بڑے مفاد سمجھ کے لے لیں گے، لیکن وہ کب تک؟ آخر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو جب آخرت آئے گی تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ بڑا غور سے سنیے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ہے کہ یوم قیامت، دا ڈے آف ججمنٹ، جب حساب ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ، یہ ججمنٹ فیصلہ ہوتا ہے، جب فیصلے کا دن ہے نا، وہ جب وہ فیصلے کا دن آئے گا، وہ گھڑی آئے گی قیامت کا دن، تو اللہ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، یہ فزیکلی ایسا نہیں ہے جیسے یہ اس آیت کے لفظی معنی ہیں، ہم نے لفظی معنی کیے ہیں ان کے۔ اب اللہ تو ہمارے سامنے نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا یا ہم سے بول نہیں رہا، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کو ایک بات سمجھانی ہے تو انسانوں کی زبان میں ہی سمجھائی جا سکتی ہے نا۔ تو یہ انسانوں کی زبان میں بات ہوئی ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ناراضگی ہو جاتی ہے تو دوسرا جو ہے وہ فار ایگزامپل دو انسانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا تو دوسرا نہ اس کو دیکھتا ہے نہ اس سے بات کرتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، تو اس طرح سے بات کو وہ سمجھاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ انداز یہی ہے کہ انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، انسانوں کی سطح کے اوپر آ کر، کیونکہ یہ زبان کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ عالم الامر کی زبان ہے کہ اوپر جہاں پر اللہ کا نظام ہے وہاں کی کوئی زبان ہے، یہ عربی زبان ہے، انسانوں کی کوائن کی ہوئی زبان ہے، تو اسی زبان کے الفاظ سے وہ سمجھائے گا جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت وہ رد کر دیے جائیں گے، یوں کہہ لیں کہ مردود ہو جائیں گے، یعنی اللہ کا قانون مکافات عمل ان کو اگنور کر دے گا، ان کو رد کر دے گا، کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں آپ یہ دیکھیں گے، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کمپائل کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کی انٹرپریٹیشن میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں عموماً، اور بعض میں تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ایوریج 3 گھنٹے میں ایک آیت کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر غور کرنا، قرآن کے الفاظ کی ایٹیمالوجی کو جا کے دیکھنا، ان کے روٹ ورڈز کو دیکھنا، عربی لغت اور محاورہ جو اس دور کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ زبان نزول قرآن کے دور میں جو بولی جاتی تھی، اس وقت
عربی لغت اور محاورے میں ان کی میننگ کیا تھے. تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد کہیں جا کے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ویڈیوز کی شکل میں قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچائیں. تو یہ بہت ایسا نہیں ہے کہ یہ ترجمہ کر دیا، وہ اس کا فائدہ نہیں ہے، ترجمے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. تو یہ سمجھا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت وہ رد کردہ ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے، بے یار و مددگار ہوں گے. یہ ہوتا ہے. اس طرح سے اگر آپ قرآن سمجھیں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا. اور آگے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں نشو و نما دے گا. ایک تو اللہ کا قانون مکافات، نہ ان کی طرف دیکھے گا، یوں سمجھ لیں، اور نہ ان سے کلام کرے گا، یعنی ان کو رد کر دے گا، وہ مردود ہو جائیں گے اس کے قانون کے مقابلے میں. ایک چیز. اور پھر وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں نشو و نما دے گا. اب ترجمہ میں کیا ہوا ہے اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا. بھئی کو ان کے جسم کے اوپر کوئی چیز، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے جو اللہ نے دھونی ہے. یہ یزکی، یہ اسی سے یہ تزکیہ ہے، اسی سے زکوٰۃ ہے. تو اس کے معنی ہی ہوتے ہیں نشو و نما دینا، ڈیولپ کرنا. تو یہ جو قرآن ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں، یہ ہیومن مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، مینٹل گروتھ کے لیے ہیں. تو گروتھ، یہ جو مینٹل گروتھ ہے، یہ برین کی نشو و نما ہے. یہ جو اللہ کی یہ جو باتیں ہیں، قوانین، ضابطہ اخلاق، ضابطہ زندگی، یہ انسان کی مینٹل گروتھ کے لیے ہیں، انسان کی ذہنی تربیت کے لیے ہے. یہ انسان کو نشو و نما دیتے ہیں، انسانی ذہن کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ اس کے معنی ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں نشو و نما دے گا. یعنی وہ یوں کہہ لیں جرمنیٹ ہی نہیں ہو سکیں گے یہ جو مجرم لوگ ہیں. تو یہ ہوتا ہے اس کا معنی کہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ کرنے کی بنا پر ان کی ذات کی نشو و نما نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے اس کا معنی. یہی ہم نے اس کے اندر دیا ہے، جو یہ ہم کمپائل کر رہے ہیں قرآن کریم کا یہ جو، تو اس میں یہ ہم نے بریکٹ میں دیا کہ دنیا میں جو لوگ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں کرتے، پھر آخرت میں اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ان کی نشو و نما نہیں ہو سکے گی. یہ اس کے معنی ہوتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ. اور آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جب وہ رد کر دیے جائیں گے، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، ہیلپ لیس ہو جائیں گے، اللہ کے قانون مکافات سے بالکل وہ اس کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا میں اپنی صلاحیتوں کی نشو و نمائی نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کیا، اس لیے وہ آخرت میں ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو جب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پھر انہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی جائے گی، ان کی کوئی نشو و نما نہیں ہوگی. تو جب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. عذاب علیم، دردناک عذاب، پینفل ان کو عذاب ہوگا. تو وہ اسی دردناکی میں ان کی زندگی کٹے گی. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی سفارش ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، وسیلہ مل جائے گا، بالکل نہیں. کیونکہ جو مہلت کا وقفہ ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہے، اسی میں رہ کر صلاحیتوں کی نشو و نما کرنی ہے. یہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ کے اندر یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے قوانین کی روح سے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں کی، آخرت میں ان کی نشو و نما نہیں ہوگی. اور آگے پھر ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.